سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ پاک ہی نے نازل کیا آسمان کی جانب سے پانی کو فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا سو ہم نے ہی نکالا اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھلوں کو جن کے رنگ مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اور پہاڑوں میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں بیض وحمر سرخ رنگ کی اور سفید رنگ کی مختلف الوانها جن کے رنگ مختلف ہیں وغرابیب سود اور بہت زیادہ کالے بھی ومن الناس والدواب والانعام اور کچھ لوگ کچھ کیڑے مکوڑے کچھ چوپائے مختلف الوان ان کے رنگ بھی مختلف ہیں کذالک اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کوئی شک نہیں اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہیں ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ پاک عزتوں والا ہے بخشنے والا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے اور بہت سارے دلائل بیان فرمائے ہیں جیسا کہ اس سے پچھلے رکوع میں اور اس سے پچھلے رکوع میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل ہی کو بیان فرمایا سورج چاند ستارے دن رات کا نظام اور سمندروں کے اندر اختلاف اور مختلف قسم کے سمندروں سے مختلف قسم کی چیزوں کا پیدا ہونا اور پھر انسانوں کی محتاجگی کا بیان کیا گیا اور انسانوں سے ہی یہ سوال کر کے ثابت کیا گیا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں دھوپ اور سایہ برابر نہیں اندھیرا اور روشنی برابر نہیں اسی طرح حق اور باطل بھی برابر نہیں ان مختلف دلائل کے بعد اللہ رب العالمین نے اور قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا مقصود ان سے یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے میرے محترم دوستو اس کائنات کے اندر ایک ذرہ سا بھی کوئی مچھر ہے کوئی مکھی ہے کوئی مخلوق ہے بالکل معمولی سی
اس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں جا بجا سوال کرتے ہیں، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کیا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں رزق دیتا؟ کوئی اور ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے؟ کہیں فرمایا جن کو تم پکارتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک مکھی بھی انہوں نے بنائی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ مکھی بنانا دور کی بات، مکھی ان کے چڑھاوے نذرانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو کہاں تم اللہ کے ساتھ ایسے کمزور لوگوں کو شریک بنا ہے؟ یہاں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے اور خاص طور پہ ان کی رنگت کو بیان کیا ہے۔ چیزیں ایک جیسی ہیں، رنگ مختلف ہے۔ ہر چیز کے اندر رنگ بھرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میں الم تر ان اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اس تو سے مراد کون ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں براہ راست خطاب ہے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات کو نہیں دیکھ رہے؟ اور زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ قرآن کریم کا ہر مخاطب، ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا، وہ اس کا مخاطب ہے۔ تو گویا اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی یہی فرما رہے ہیں، او اللہ کے بندے کیا تو نے دیکھا نہیں؟ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اب ہم یوں سمجھے کہ گویا اللہ میرا نام لے کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے فضل الرحمن کیا تو نے یہ دیکھا نہیں؟ ہر بندہ یہ سمجھے، اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بالخصوص سمجھ کے پڑھتے ہیں تو گویا اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اللہ ہی ہے انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ آسمانوں سے بارش اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب سوچیں گے کہ بارش تو آسمانوں سے نہیں آتی، بارش تو بادلوں سے آتی ہے، جبکہ یہاں فرمایا گیا من السماء، آسمان سے۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ کہ بے شک بارش بادلوں سے آتی ہے، لیکن بارش کے نازل کرنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو آسمانوں سے ہی آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تو حقیقی سبب بارش کا وہ آسمان سے ہی آ رہا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حالانکہ انسان دیکھتا ہے زمین پہ محنت کر رہا ہے، کاشتکار کہاں محنت کر رہا ہے؟ زمین پہ۔ دکاندار کہاں محنت کر رہا ہے؟ زمین پہ۔ ملازم ملازمت کہاں کر رہا ہے؟ زمین پہ۔ ہر بندہ زمین پہ محنت کرتا ہے اور اس کو روزی ملتی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ کیونکہ رزق کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ عربی زبان کے اندر ہر بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے۔ یہ چھت بھی سما ہے، اور اس سے اوپر فضا بھی سما ہے، بادل بھی اوپر ہوتے ہیں وہ بھی سما ہے۔ تو من السما کا معنی ہو گیا وہ اللہ جس نے اتارا اوپر سے پانی۔ اب اوپر میں بادل بھی ہیں، اوپر میں آسمان بھی ہے، دونوں چیزیں اوپر کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے یا بادلوں سے پانی اتارتا ہے، ماءً، صاف ستھرا میٹھا ٹھنڈا خوشگوار پانی۔ یہ بادلوں سے نازل کرنے والا کون ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ بارشوں کا جتنا بھی سسٹم ہے، سائنسدان بتاتے ہیں جو بخارات اڑتے ہیں، سمندروں سے پانی کے بخارات اڑتے ہیں اور وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر بادل جو ہے وہ پانی برساتے ہیں۔
تو بھئی یہ جو کچھ بھی ہو یہ خود بخود نہیں ہوگا، سمندروں سے بخارات بھی اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ بخارات بادلوں کی شکل میں بدلتے ہیں تو ان کو بدلنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمندر سے پانی کے بخارات اٹھتے ہیں تو وہ کڑوا اور کھارا پانی ہوتا ہے۔ اب بادلوں میں ایسے کون سے فلٹر پلانٹ اللہ نے لگا دیے کہ بادلوں سے جب پانی اترتا ہے تو وہ میٹھا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کھارے پانی کو میٹھے میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر اسی پانی سے ہم نے نکالا، اخرجنا ہم نے کس نے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے پیدا کیا۔ زمین سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک معمولی سا بیج انسان زمین کے اندر بو دیتا ہے، اس کا سیدھا رخ کون سا ہے، اس کا الٹا رخ کون سا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اس سے کومپل اوپر کو نکلتی ہے، جڑ نیچے کو جاتی ہے، وہ ننھی سی کومپل، سوئی جتنی کومپل، اور بغیر کسی طاقت والی وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل آتی ہے۔ اس کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَأَخْرَجْنَا، اللہ فرماتے ہم نے پیدا کیا ثمرات، مختلف قسم کی پیداوار۔ ثمرہ ہمارے ہاں عام طور پہ پھل کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہر پروڈکٹ کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ ہر پیداوار، وہ زمین کی ہو، وہ مشینوں کی ہو، جو بھی پیداوار اور پروڈکشن ہے اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس میں پھل ہو، اس میں پھول ہو، اس میں پودے ہو، اس میں غلہ اور اناج ہو، اس میں گھاس پھوس ہو، ایک معمولی تنکے سے لے کر اچھی سے اچھی فصل تک سب زمین سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اخرجنا بہ، ہم نے نکالا اسی پانی کے ذریعے سے ثمرات، مختلف قسم کے پیداوار اور پھلوں کو، پھولوں کو، اور پھر خاص طور پہ یہاں کس چیز کو بیان کیا؟ فرمایا مختلفاً الوانھا، ان سب کے رنگ مختلف، ان کے رنگ مختلف۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی ایک کیاری ہے، اس کیاری کے اندر 20 پودے لگے ہوئے، ایک پانی ہے، ایک جیسی فضا ہے، ایک جیسی زمین ہے، لیکن ہر پودے کا رنگ مختلف، اس کے پتوں کا سائز مختلف، اس کا ڈیزائن مختلف، اس کا ذائقہ مختلف۔ یہ مختلف قسم کے رنگ ایک ہی پانی سے ان میں بھرنے والا وہ رنگ ساز کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کائنات کی یہ خوبصورتیاں بنانے والا اللہ فرماتے اخرجنا، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ اور کسی نے کیا تو لاؤ سامنے، اس کو بناؤ میرا شریک، لیکن جب کرتا میں ہوں، سارے امور میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر میرے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی۔ تو میں ان مختلف قسم کے، مختلف رنگوں کے پھلوں کو، پھولوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا پھر وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کو دیکھو، من الجبال جدد، پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں، پہاڑوں کے اندر گھاٹیاں ہیں، اونچے نیچے راستے ہیں، مختلف قسم کی وادیاں ہیں، اور ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، بیضن سفید وحمر سرخ، اور آگے فرمایا وغرابیب سود، کوئی کالے، سیاہ کالے پہاڑ۔ اللہ پاک درمیان میں فرماتے مختلف الوانھا، ان کے رنگ بھی مختلف۔ پہاڑ آپ دیکھیں، کہیں چلے جائیں تو سرخ پہاڑ نظر آتے، کہیں چڑھے جائیں تو گورے چٹے سفید پہاڑ نظر آتے،
کہیں چلے جائیں مٹی جیسے بھربھرے سے پہاڑ جن کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، ان کو ہاتھ ڈالے تو وہ ٹوٹتے جاتے ہیں، اور کہیں چٹیل اور سخت پتھریلے اور سخت پہاڑ، اور کہیں جو ہے وہ بالکل کالے سیاہ پہاڑ ہے۔ یہ مختلف قسم کے پہاڑ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ پہاڑ اللہ نے کیوں بنائے؟ دوسری جگہ فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑ جو ہیں یہ اللہ نے کیل ٹھوک دیے۔ پہاڑ اللہ کے کیا ہے؟ کیل ہیں۔ جب زمین پیدا کی تو یہ زمین پانی پہ ایسے ڈولتی تھی، ہچکچاتی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہمیں بتایا گیا اس زمین کو پانی پہ بچھایا گیا، یہ ڈولتی تھی۔ یہ اگر آج کل کی سائنس میں کہیں یہ فضا کے اندر ہے تو فضا میں بھی ہچکولے کھاتی تھی، ان بیلنس تھی۔ اس کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ اس میں ڈال دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بعض دفعہ ٹریکٹر کے ساتھ وہ اس کو مٹی کو آگے کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک انہوں نے پتھر رکھا ہوتا ہے، ٹریکٹر کی پچھلی سائڈ پہ ایک پتھر رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کا بیلنس رہے، ایسا نہ ہو کہ آگے سے اس کو زور لگائے وہ پیچھے سے اوپر گھوٹ جائے، تو اس کا بیلنس رکھنے کے لیے۔ تو یہ زمین بھی اسی طرح ہچکولے کھاتی تھی، اللہ نے اس کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پہاڑوں کی کیل ٹھوک دی۔ اب خود اندازہ کر لیں، جس اللہ کی کیلیں پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظمتوں والا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ مختلف رنگوں کے پہاڑ بنانے والا بھی کون ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگ دیکھنے، وَالدَّوَابِ، دواب دابہ کی جمع ہے، ہر چلنے پھرنے والے رینگنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد کیڑے مکوڑے سب۔ اور فرمایا والانعام، مویشی جانور، ان سب کو دیکھنے تو مختلف الوانہ کذالک، یہ بھی اسی طرح مختلف رنگوں کے۔ انسان دیکھ لیں تو یورپ کی طرف چلے جائیں تو گورے چٹے گونگلو جیسا رنگ ان کا، اور کہیں ایشیا میں آ جائے تو گولڈن کلر کے، سنہرے رنگ کے، گندمی رنگ کے، اور کہیں افریقہ اور حبشہ کی طرف چلے جائیں تو گہرے سانولے، کہیں سانولے، کہیں کالے سیاہ۔ یہ مختلف قسم کے انسان اللہ پاک نے پیدا کیے۔ یہ رنگتیں مختلف بنائی کس نے؟ اللہ پاک نے۔ پھر فرمایا اسی طرح جانوروں میں دیکھو، کیڑے مکوڑوں میں دیکھو، پرندوں میں دیکھو، اور جانوروں کے اندر دیکھو، بعض پرندوں کے کلر اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کے کیا اٹھتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پہ وارے وارے جائے۔ اتنے خوبصورت رنگ بھر دی اللہ، اتنی پیاری کلرنگ کر دی اللہ رب العالمین۔ کیڑے مکوڑوں کے اندر، ہم کشمیر میں تھے جماعت کے ساتھ، تو وہاں ایک جگہ راستے میں چلتے ہوئے کیڑا دیکھا، سبز رنگ کا کیڑا، اتنا لمبا، انگلی جتنا لمبا کیڑا، گہرا مونگیا رنگ اس کا، اور اس کے آگے جو آنکھیں تھیں، آنکھوں کے ساتھ 2 لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور وہ بھی سبز رنگ کی لائٹیں، اور ان میں سے روشنی نکل رہی، جیسے کار کی روشنی آگے کو جاتی ایسے وہ آگے کو جا رہی، اور رات کے وقت وہ اپنی روشنی میں بڑے سکون کے ساتھ چلا جائے۔ یہ ایسی بہترین قدرت کی چیزیں شاہکار، یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ عجیب و غریب قسم کی پرندے اور مخلوقات، اور ان کے پھر رنگ اللہ نے کیسے خوبصورت بنائے، اور مختلف رنگ بنائے، مختلف قسم کے رنگ اللہ پاک نے۔ ایک ایک جانور کے اندر ہی، گھوڑوں کو دیکھ لیں ان کے رنگ مختلف، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ڈب کھڑبا ہے، کسی میں کوئی ہے۔ اب گائے دیکھ لیں، بھیڑیں دیکھ لیں، ان میں مختلف رنگ، بھینسوں کے اندر مختلف ڈیزائن، مختلف رنگ۔ اسی طرح ہر جانور کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر کیڑے مکوڑے کے اندر۔ سانپ کے نقش و نگار کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بظاہر زہریلا ہے لیکن نقش و نگار اس کے کتنے خوبصورت۔
حتیٰ کہ مثال بن گئی کہ کسی کے ظاہری حالت اور نقش و نگار پہ نہیں جانا چاہیے، اس کے اندر کے ذہن پہ نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھنے میں وہ بڑا خوبصورت ہے، تو یہ سب خوبصورتیاں بنانے والا کون ہے؟ آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہی ہے۔ اہل علم وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ اس جملے کا ظاہراً مطلب تو یہ نکل رہا ہے کہ جو عالم ہوگا وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہر عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اصل مفہوم یوں ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہی عالم ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ عالم کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انما لیس العلم بکثرت الحدیث انما العلم بکثرت الخشیہ، فرمایا کہ علم جو ہے یہ زیادہ باتوں کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص زیادہ باتیں کر لیتا ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریر کر لیتا ہے، ادھر ادھر کی لگی لپٹی سنا لیتا ہے، قصے کہانیاں بنا لیتا ہے، مرچ مسالے لگا کے لچھے دار گفتگو کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ یہ شخص عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انما العلم بکثرت الخشیہ، علم تو زیادہ ڈر کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی اللہ کی نگاہ کے اندر عالم سمجھا جائے گا، اور جتنا اللہ سے بے خوف ہوگا، بے پرواہ ہوگا، مجھے اللہ کا کوئی ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، خدا نخواستہ، اتنا ہی وہ علم سے کورا خالی ہوگا، چاہے اس نے لاکھ کتابیں بھی پڑھی۔ تو اس جملے کا اصل مفہوم یہ ہے اگر عالم کہلانا چاہتے ہو، علم کی بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جس طرح تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ عزت، شرف، وقار وہ کس کو حاصل ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا جس طرح سب میں افضل ہوں، اسی طرح عالم کی فضیلت تمام عابدوں پر ہے۔ عالم تمام عابدوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو بہت بڑے فضائل ہیں علماء کے، علم کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ فضائل سارے کے سارے حاصل کیسے ہوں گے؟ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت ہوگی۔ اللہ کا ڈر اور خوف کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ڈرے جیسے کوئی انسان کسی خطرناک چیز سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ کے ڈر اور خوف کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی کیئر ہو، دھیان ہو، ہر وقت یہ ہو کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر خوف جتنا اپنے دل کے اندر ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہ کے اندر یہ شخص عالم کہلائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ صفت خشیت نصیب فرمائے، رونے والی اور ڈرنے والی صفت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے اللہ کے ڈر سے، اتنا روتے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی، نظر آنا بند ہو گیا۔ معالج کے پاس گئے، اس نے کہا جی آپ کی آنکھوں کا علاج ممکن ہے، ہو جائے گا علاج، لیکن آپ کو چند دن کے لیے رونا چھوڑنا ہوگا، روئے نہ، آنسو نہ آئے آنکھ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بھلے مانس، وہ بھی کوئی آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے نہ، وہ بھی کوئی آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے نہ۔ رونا نہیں چھوڑا، ہمیشہ کے لیے نابینائی منظور کر لی، نظر نہیں آتا نہ آئے خیر صلاح، لیکن اللہ کے خوف سے رونا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں
ہماری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں آتا، آنکھیں خشک ہو گئی، پتھر ہو گئی، کیونکہ دل سخت ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا دل سخت ہے، دل کی نرمی کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یعنی یتیموں کا خیال رکھا کرو، کمزور طبقات کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء کہلانے کے حقدار ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، کوئی شک نہیں اللہ عزتوں والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ عزتوں والوں سے جڑو گے، دنیا آخرت میں عزتیں بھی ملے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آیات کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي